تقاریر میں محتاط بات کریں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، اور جب ایک چیز سوشل میڈیا پر چلی جائے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، محتاط گفتگو کرنی چاہیے، اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو گزشتہ کچھ عرصے میں مشکلات آئی ہیں مسلک کے اندر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی حرمت و ناموس کی حفاظت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المومنین، ناموس صحابہ کرام، ناموس قرآن اور ناموس مقدسات دین کی حرمتوں کی حفاظت یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور اس کو بھی چیلنج سامنے آئے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اطہار میں سے جس کی کوئی فضیلت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے بیان کریں، الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لازم قرار پائے کہ دوسرے کی تنقیص کی جائے، خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اہل بیت کی شان بیان کرو، خوب بیان کرو، لیکن کسی صحابی کی تنقیص کے ساتھ نہیں۔ صحابہ کی شان بیان کرو، اہل بیت کی تنقیص کے ساتھ نہیں، تو کیونکہ ان تمام دینی مقدسات کی حرمتوں کا تحفظ یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، کہ حضرت علی کی محبت اور حضرت بکر کا بغض یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو حقیقی معنی میں محب علی ہے وہ مبغض ابو بکر ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ جن کی اقتداء میں امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں پڑھی، تو کیا ان میں کوئی ایمان میں نقص کا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جو وائزوں نے اور بعض لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے یہ کلچر شروع کیا ہے، اہل سنت و جماعت کو مسلک رضا پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کی طرف چھوٹی باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ سے شروع کیا، اور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں یزید کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا،
اور میں نے ویڈیو کلپ کی صورت میں اور تحریری صورت میں اپنے پیج پر یہ دونوں ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے، ہمارا یہی موقف ہے، اور انہوں نے بتایا جو یزید کی خامیاں ہیں، یزید کی خرابیاں ہیں کہ بعض نے ائمہ نے تکفیر کی ہے، لیکن امام اہل سنت نے کہا کہ اور علامہ غلام السعیدی نے بھی کہا کہ اگر فقہی احتیاط مانے نہ ہوتی تو اس کی تکفیر میں ہمیں کوئی تردد نہ ہوتا۔ تو امام اہل سنت نے تدلیل کی ہے، تفسیر کی ہے، اس کا فجور بیان کیا ہے، اس کی تمام دلالتیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی کسی درجے میں قابل معافی نہیں ہے، لیکن صرف تکفیر شخصی سے گریز کیا ہے۔ جو امام اہل سنت کا موقف ہے وہی جمیع اہل سنت کا موقف ہے، اور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے وصال سے پہلے ایک چارٹر جاری کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ حاصل کر کے اپنی مساجد میں اور اپنی مدارس میں آویزاں کریں کہ انہوں نے اہل سنت کے جو مسلمات ہیں، اہل سنت کے جو اصول ہیں، اور اس پر کافی پیر صاحبان کے علماء کے دستخط ہیں۔ اور ابھی جامعہ نعیمیہ لاہور میں سارے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے بھی ایک تحریر مرتب کی ہے کہ من ہوا اہل سنہ والجماع، کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں، اس کو بھی آپ حاصل کریں۔ ہم کراچی میں بھی ایک باقاعدہ تحریر مرتب کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو اہل سنت کے اندر لقب لگایا جا رہا ہے تو اس کا راستہ بند کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تو فیصل آباد ہے، محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کا شہر ہے، جو سب سے زیادہ مسلک رضا کے داعی تھے، اس کے مبلغ تھے، اس پر عامل تھے، تو یہاں اس اصولوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کہا کہ مشاجرات صحابہ کی جو کے معاملات ہیں اس میں ہر ایک کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کے ذمے کسی نے نہیں لگایا کہ آپ عدالت لگائیں اور صحابہ کرام کے معاملات کا فیصلہ کریں، ان کے معاملات اللہ کے ہاں فیصل ہوں گے۔ آپ سب کا اکرام کریں، آپ سب کا احترام کریں، جو اللہ کے رسول کی واضح تعلیمات ہیں، جو قرآن مجید کی صریح آیات ہیں، جو آپ قرآن کی سورہ الفتح کا پورا آخری رکوع پڑھ لیجئے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں۔ ان کو آپ بیان کریں، ان پر عمل کریں، لیکن تفضیل سب کی کریں، فضائل سب کے بیان کریں۔ کسی صحابی کی تنقیص کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ کبھی نہیں رہا اور کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دروس میں وقتاً اپنے طلباء کو اور اپنے جو تیار ہونے والے علماء ہیں ان کو یہ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ اس کی بنیاد پر اہل سنت میں تفریق در تفریق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ کف لسان کرو۔ کف لسان کے معنی یہ ہے کہ آپ ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہیں، یہ نہیں کہ ان کی فضیلت نہیں بیان کرو، فضیلت جس کی جو ہے وہ بیان کرو۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مشاجرہ ہوا اس میں اہل سنت کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پر تھے، لہذا یہ کوئی متنازع اور کوئی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے، صرف مسلمات کو پبلک اجتماعات میں مسلمات کو ممبر پر بیان کیا جائے اور اہل سنت کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور ہم سب کو ایک متفقہ اصولوں پر جمع ہونا چاہیے۔ اور یہ جب نعت خوانیوں کا کلچر شروع ہوا تھا اور پہلے نعت خوانوں نے حدود شرع کو پامال کرنا شروع کیا، پھر آگے معاملہ بڑھتا گیا، تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اس پر تحدید ہونی چاہیے، نعتیں صرف امام اہل سنت کی اور مسلمہ علماء کی اور اہل علم کی پڑھنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہر بالحوث نے حسن پرستی شعار کی، ابابرو شیوائے اہل نظر گئی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ تلوار نہیں دینی چاہیے۔ یہ بھی بتا دوں کہ اصلاح عقائد و اعمال میں ہم نے لکھا ہے وہی اصول جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں علی الاطلاق افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ افضلیت مطلقہ کے معنی افضلیت من کل الوجوہ نہیں ہے، لہذا بعض شعبوں میں بعض صحابہ کرام کے امتیازات ہیں، تخصصات ہیں، ان کو ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ امتیازات، تخصصات، تمیزات امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں، لہذا یہ بھی اہل سنت و جماعت میں کوئی مختلف فی مسئلہ اور کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں مجھے آپ کو یہاں پہنچانی تھیں، ان کا ابلاغ کرنا تھا، جو آج کے مسائل ہیں اور اہل سنت کے اندر جو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ہمیں امام اہل سنت کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، مسلمات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے کوئی تفردات ہوں تو انہیں پبلک میں آ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں انتشار پیدا ہو۔ اس کے بعد میں چند کلمات ان علماء کی خدمت میں کہ جن کی آج دستار فضیلت ہو رہی ہے